اپنے قلبی کیفیت پر توجہ کریں کہ ہمارا دل جو ہے وہ کس جگہ کھڑا ہے اور وہ سوچتا کیا. دیکھیں نا، ایک دھبا کبھی لگ جائے نا کپڑوں پر، بڑی مہربانی جی میری بات پہ توجہ کریں. مطلب موبائلوں کے علاوہ بھی تو غم ہے نا دنیا میں. ساری قوم مووی میکر بن جائے گی تو باقی کام کون کرے گا؟ آپ بنائیں ضرور، پر توجہ میری بات پہ رکھیں. ایک دھبا لگ جاتا ہے نا کبھی کپڑوں پہ، کسی کے کپڑے پہ ایک دھبا لگ جاتا ہے تو بیچارے کی ساری توجہ اپنے اس دھبے پہ ہوتی ہے. ایک بٹن ٹوٹ گیا کرتے کا، ویسٹ کوٹ کا، تو شاید کسی پوری محفل میں کسی کو بھی نہ پتا ہو ٹوٹا ہوا ہے، لیکن یہ بندہ بے چین ہے، میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے. یہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتا، تکلیف میں ہے. بار بار اس کی توجہ جاتی ہے کہ یار وہ میرا کرتا اگر ٹھیک ہوتا نا تو شاید میں مطمئن ہوتا. چھوٹا سا دھبا، چھوٹا سا نقص اگر انسانی کے ظاہری وجود میں واقع ہوتا ہے تو وہ اعصاب شکن درد بن جاتا ہے. بندہ آزمائش میں آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ ختم ہو تو پھر میں اطمینان محسوس کروں گا. تو یاد رکھیے گا کچھ دھبے بندے کے باطن پر بھی ہوتے ہیں، اس کے دل اور روح پر بھی کچھ دھبے ہوتے ہیں. وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، ماننے کو تیار نہیں، لیکن وہ بے سکون ہے، اس لیے کہ حسد بندے کو سکون لینے نہیں دیتا، تکبر بندے کو سکون نہیں لینے دیتا. وہ اپنوں کے ساتھ عداوت رکھے اور سکون میں آ جائے. وہ ہر وقت ہرس ہوس لالچ کا شکار ہو اور کہے مجھے قرار نصیب ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں بذات خود ایک تکلیف ہے، یہ بذات خود انسان کو اذیت میں ڈال دیتی. جب آپ اخلاق سیکھ جاتے ہیں، جب کردار اچھا کر لیتے ہیں، جب رویہ اور لہجہ عمدہ کر لیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب سے پہلے قرار اس بندے کو ملتا ہے جس کا اخلاقی رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سب سے پہلے وہ خود سکون محسوس کرتا ہے. ایک بندہ عاجزی والا ہے، انکساری والا ہے، اسے مسئلہ کوئی نہیں، ایک ذرا بے شک کم رکھیں جی، اسے کوئی ضرورت نہیں. اسے آپ یہاں فرنٹ سیٹ پہ بٹھا لیں پھر بھی راضی ہے، اور سب سے اینڈ پہ بٹھا لیں تو پھر بھی، کیونکہ اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. وہ سادے بندے ہیں، کوئی چکر ہی نہیں، ان سارے لوازمات سے کوئی لینا دینا نہیں. بعض اوقات ان لوگوں کا اعزاز بڑا بھی ہو جاتا ہے، شہرت بڑی بھی ہو جاتی ہے، لوگ زیادہ بھی جانتے ہیں، محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ اونچی کرسی کے قابل ہے، لیکن ان کے دل میں کوئی بات نہیں ہوتی، ان کی کیفیات اور ہی ہوتی، ان کا رویہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک شخص ملاقات کو آیا تو وہ اس نے جب صحابہ کو آداب بجا لاتے دیکھا تو وہ بندہ کانپنے لگا، وہ ڈرنے لگ گیا. عرب کے جو لوگ تھے وہ اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے رویے کو بڑا سخت رکھتے تھے. خیر آج بھی کوئی کام نہیں کیا جاتا، آج بھی اللہ خیر کرے جس کے پاس ڈرائیور کو تنخواہ دینے کے پیسے ہوں وہ پھر اپنی گاڑی کا دروازہ بھی خود بند نہیں کرتا. وہ ڈرائیور بیچارہ مشکل میں ہوتا ہے، پہلے صاحب کو بٹھائے گا، دروازہ بند کرے گا، پھر ادھر سے آئے گا، اور وہ بڑے صاحب لفظوں میں کہتے ہیں پیسے کا دے لیندہ ہے. وہ بھائی بس کر دے، تو زیادہ ہی کمزور ہو گیا ہے، اگر اللہ نے تجھے اتنا اعزاز تو زیادہ ہی کمزور ہو گیا، زیادہ نخروں کا شکار ہو گیا. اور یہ نخرے سب جگہوں پہ ہیں، یہ سب جگہوں، وزیروں میں بھی ہیں، پیروں میں بھی ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب جگہوں پہ یہ آ گئے. جہاں جہاں کچھ حسن آیا وہاں وہاں نزاکتوں نے ضرور ڈیرے ڈالے. بات دور نکل گئی. عزیز بھائی، نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کے وہ شخص کانپتا ہے، راشا طاری ہے وجود پر. تو کریم فرمانے لگے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں تو ڈر لگتا ہے، کوئی بات ایسی نہ گزر جائے. غریب آدمی بیچارہ ویسے ڈرتا رہتا ہے. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. میں ڈر رہا ہوں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. تو سادی سی بات کی تھی نا اس نے، پر محبوب کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو کسی مملکت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، بلکہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی، خشک ٹکڑوں سے بھی میری اماں دن گزار لیتی تھی. آپ کا رویہ کیا ہے؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے؟
آپ کسی کو، اور یہ مت سمجھیے گا مالدار آدمی میں ہی تکبر ہوتا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ بھی بعض اوقات بڑے عروج پہ ہوتے ہیں، ان کی باتوں اور ان کے لفظوں میں بھی بڑی گھٹن ہوتی ہے، ان کے ہاں بھی بعض اوقات ترش ترش جملے اور ٹوٹتی بکھرتی گفتگو اور بدگمانیوں کا راج، یہ چیزیں ڈھیر ساری جگہوں پہ ہوتی ہیں۔ لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دراڑیں پڑتی ہیں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جو بلا وجہ کی ہم اپنی شان بنا لیتے ہیں نا، اس سے تھوڑا سا گریز کریں، انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہاں بہت بڑے شیخ تھے، شیخ الحدیث، نہیں ادھر رہنے دیں، ادھر رہنے دیں، علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صدر الشریعہ بدر طریقہ، حضرت مولانا امجد علی صاحب اعظمی صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے پڑھایا، تو ایک جگہ پہ خطاب فرما رہے تھے لاہور میں، تو فرمانے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہیں اور مجھے ہزاروں چاہنے والے ہیں، پر اللہ کا شکر ہے میں آج بھی اپنا جوتا خود اٹھا لیتا ہوں۔ شکر کر کے کہہ رہے تھے میں کسی تکلف کا شکار، میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں، اور یہ بات میرے دل میں کبھی نہیں سمائی کہ میں کوئی شے ہوں۔ یہ جو لوگ بلا وجہ اعزاز بنا لے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اپنے وقت کا مجدد کہا گیا، ایسے لوگوں میں سے ہیں جو نابغہ روزگار ہوتے ہیں، عبقری شخصیات ہوتے ہیں، یعنی وہ حکمران بھی ہیں اور ساتھ وہ ایک کامل قسم کے صوفی بھی ہیں، درویش بھی ہیں، ساتھ ایک زبردست قسم کے دین کے مبلغ بھی ہیں، اور بہترین طریقے سے ترویج کرنا جانتے ہیں کہ پیغام مؤثر طریقے سے کیسے پہنچے گا، لیکن کسی تکلف کا شکار نہیں ہے۔ یہ جو خود بخود ہماری شان بن جاتی ہے نا، خود بخود سوچ لیتے ہیں میں کچھ ہے ہوں۔ میں جہاز میں بیٹھا تھا، عمرے کی فلائٹ تھی، تو ایک بابا جی جہاز میں داخل ہوئے، تو ظاہر ہے غریب آدمی روز تھوڑا وہ ٹریولنگ کرتے ہیں جہازوں میں، بس میں سوار ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم دیہاتی لوگ، تو جہاں جگہ ملی سیٹ خالی ملی بیٹھ گئے، وہ بابا جی بھی بیٹھ گئے۔ تو عملہ جو تھا جہاز کا انہوں نے کہا یہ آپ کی سیٹ نہیں ہے، آپ سیٹ نمبر بتائیں اور اپنی سیٹ پہ جائیں۔ وہ کہنے لگے نہیں میں تو مان لئی ہوں، میں تو نہیں اٹھتا۔ وہ میرے ساتھ ایک جوان بیٹھا تھا، تو وہ تنقید کرتا ہے پچھلی سیٹ پہ، وہ کہنے لگا ساڑھے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، انہوں کو نہیں سمجھا سکتا، آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھیں۔ تنقید کر رہا ہے۔ تو میں نے پلٹ کے ان سے پوچھا کہ آپ کے گاؤں کے ہیں بابا جی؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ اور یہ ایک دوسرے کو جانتے؟ کہنے لگے بالکل۔ تو میں نے کہا تعلیم کیا آپ کی؟ کہنے لگے MBA یا BBA میں نے کیا ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ کے پاس اس وقت ڈگری ہوتی نا تو میں آپ کی ڈگری لے کے پھاڑ دیتا۔ تعلیم اس کا نام ہے کہ آپ لوگوں کو جاہل کہہ کے جان چھڑائیں گے؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ میں کھڑا ہوں جنازہ پڑھانے اور میں نے کہہ دیا کہ لوگوں کو دعائے قنوت نہیں آتی، جنازہ نہیں۔ یہ تنقید تو آسان ہے، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مولانا آپ نے رات کو کلاس لگائی ہے جنازہ سکھانے والی، آپ نے کس دن بلایا اور دعائے قنوت سکھاؤں؟ تو میں نے بلایا ہے ہی نہیں اور تنقید میں نے کر دی ہے۔ تو یہ زور خطابت تو ہو سکتا ہے، وقت گزارنے کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن تبلیغ کا یہ انداز دین نے ہمیں نہیں سکھایا کہ پہلے آپ سکھا تو لیں، اس کے بعد آپ کسی ان پڑھ کو پہلے تعلیم تو دے لیں، پھر اسے جاہل بھی کر لیجئے گا۔ لیکن آپ نے سکھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، پڑھایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں، نیرا جہالت کا فتویٰ دے دیے، تو جان چھڑانے والی بات۔ میں نے کہا آپ کو اگر پتہ چل گیا تھا یہ آپ کے گاؤں کے ہیں تو حق یہ تھا کہ آپ ان کو دروازے سے ریسیو کرتے، سلام لیتے، آپ کی زبان بھی وہ جلدی سمجھ جاتے چونکہ علاقہ ایک تھا، تو آپ ان کا سیٹ نمبر دیکھ کے انہیں بٹھاتے، اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتے، پھر آپ کہتے بابا جی یہ پانی کی بوتل لو، دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو میں وہاں بیٹھا ہوں، مجھے آواز دے لینا۔ اس سے تو پتہ چلنا تھا کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن تنقید کر دینا۔ ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں، رویوں میں حسن، خود بخود اپنی شان بنا لیتے ہیں، اور خود بخود چار ایڑے ترچے لفظ آئے نہیں اور باقی ساری دنیا ان پڑھ ہوئی نہیں۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنے بڑے آدمی اور ایسے آدمی جن پر لکھا گیا پڑھا گیا، جن کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر. رات کا وقت تھا، بادشاہ ہیں بیٹھے ہوئے اور ایک خادم آپ کو دیا گیا تھا جو رات کے وقت آپ کے پاس رہتا تھا. کچھ لوگ بھی آئے تھے کسی ملک سے، تو کچھ دستاویزات کچھ کاغذات تیار کیے جا رہے تھے، لکھا جا رہا تھا. وہ جو غلام تھا وہ ٹیک لگا کے سو گیا، آنکھ لگ جاتی ہے، وہ سو گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ وہ چراغ جلتے جلتے اس کا تیل ختم ہو گیا، گل ہونے لگا. تو شیخ نے آواز دی، بیٹا چراغ دیکھنا. جب دیکھا تو وہ سو رہا تھا، سو گیا، کوئی حرج نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ اٹھے، اٹھ کے جا کے تو وہ تیل ڈالا، بتی ٹھیک کی، چراغ جلایا، واپس آ کے بیٹھو. تو کچھ لوگ نا ہمدردی کرتے ہیں، ہمدردی میں اشتعال پیدا کرتے ہیں، کر ہمدردی رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو آ کے بتاتے ہیں وہ فلانا تیرے خلاف گل کر رہا سی. تو بھائی اگر تو میرا تھا تو پھر وہیں جواب دے کے آتا. تو سن کے آ گیا ہے، تو کون سا اپنا ہے، تو سونا ہے. اس کا مطلب ہے تو نے بھی تھوڑے سے ہنٹس دیے ہوں گے تبھی تو بات آگے بڑھی ہے. اگر تو نے کچھ جملے ساتھ ہاں نہ کی ہوتی تو اتنی تفصیلی بات ہونی کیسے تھی. تو کھڑا رہا تو سنتا رہا، اور اب ہمدرد بننے، ہمدردی نہیں کر رہا، یہ لڑائی پیدا کر رہا ہے، چڑھا رہا. وہ ایک سیانے بندے کے پاس کسی نے آ کے کہا، سمجھدار آدمی سے کچھ اللہ کی توفیق سے تھوڑی بہت سمجھ تھی، تو آ کے کہا فلانا بندہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے. تو ہنس پڑے، کہنے لگے اس کو لینا ٹائم ہی نہیں، ضرورت کیا ہے جھگڑے میں. اگلی بات تو تب پوچھیں گے جب ہم آغاز قبول کریں گے. کہنے لگے اس نے نہیں کہا ہوگا، اس کے پاس اتنا ٹائم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ. جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا. کبھی بندے کو ہارنا بھی تو آنا چاہیے نا، ہار کے بھی تو کبھی خوشی ہو نا، کبھی وہ مانے بھی تو اپنی غلطی کو. حضرت عمر بن عبدالعزیز چراغ ٹھیک کر کے واپس آئے تو وہ صاحب جو قریب بیٹھے تھے وہ ہمدردی کے لہجے میں کہنے لگے، جناب آپ کو خود جانا پڑا ہے، یہ پیسے کس چیز کے لیتا ہے؟ یہ ہو ہمدردی رہی ہے لیکن اصل میں اشتعال دلایا جا رہا ہے. یہ کس بات کی تنخواہ لیتا ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے دانشور تھے، گہری سوچ والے تھے، اللہ نے سمجھ عطا کی تھی. معاملہ فہمی بہت بڑی توفیق ہے اللہ کی اگر نصیب ہو تو، اور یہ متقی لوگوں کو ملتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان. رب فرماتا ہے اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو پھر میں تمہیں بصیرت عطا کر دوں گا. حق اور باطل میں فرق کرنے کی طاقت اللہ دیتا ہے پھر اپنے بندوں. تو جناب عمر بن عبدالعزیز سے اس نے کہا جناب آپ کو خود جانا پڑا ہے. تو آپ فرمانے لگے تو فکر نہ کر، اور بھائی رہنے دے جناب اس کو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور موویاں ہی تو رہ گئی ہیں جی، اور کی بچے ہیں جی. آپ کتنی محبت سے بات ہو رہی ہے تو یہی ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جب اس نے بڑی ہمدردی کرنی چاہی تو شیخ فرمانے لگے آپ پریشان نہ ہو، میں جب چراغ ٹھیک کرنے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب ٹھیک کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی. میری شان میں کوئی فرق پڑا؟ تو اخلاقی رویہ تو یہ ہے کہ آپ ایک عام نارمل زندگی گزاریں. یہ شان و شوکت، یہ اٹھو ہٹو بچو، ان چیزوں سے تھوڑا سا باہر آئیں. ہماری زندگی کے اندر بے انتہا تکلفات، اور پھر ہمارا یہ مزاج بن جاتا ہے، ہماری یہ طبیعت ہو جاتی ہے کہ ہم نا بردبار نہیں رہتے، حلیم نہیں رہتے، طبیعتوں میں وزاداری نہیں رہتی. میرا اور آپ کا جو دور ہے، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ویسے ہی وقت ضائع کرنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ٹائم ضائع کرنا لوگوں کا خاص مشغلہ ہے، خاص مشغلہ ہے. اور میں محافل پہ جاتا ہوں نا تو بتائے ہوئے ٹائم پہ پہنچ جاتا ہوں. تو کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ نہیں تسی آ بھی گئے ہو؟ میں کیا اسی ویلے سا اس لیے آ گئے. مطلب یہ کہ آپ ایک ٹائم طے ہو گیا، اس پر ساری دنیا میں ایک اصول ہے کہ ٹائم ہوتا ہے. اس میں اب یہ کہ وہ یہ جو نعت شریف پڑھیں گے یہ مقامی ہیں، اس کے بعد آئیں گے قومی، اور اس کے بعد آئیں گے عالمی شہرت یافتہ. پھر رات کو 1:30 بجا ہوگا تو مولانا سے کہیں گے اب بلا تاخیر. اس سے زیادہ اب کیا تاخیر ہوگی؟ کیا ہوتا ہے
संजीदा आदमी जिस बेचारे ने सुबह 7-8 बजे किसी ड्यूटी पे जाना है वो थोड़ी महफिल में आएगा। और फिर ये कि अगर सुबह की नमाज गई तो आपने नफल काम के लिए फ़र्ज दाव पे लगा दिए, वैसे ही दुरुस्त नहीं है। चीज़ों को मैनेज नहीं करते। और दूसरी बात ये कि फिर उसके बाद चूँकि मिजाजों में वो इखलाकी उरूज नहीं होता, फिर हमारा हाल ये हो जाता है कि हम बुर्दबार नहीं, जल्दबाजी है, छोटी छोटी बातों में भी हम लड़ पड़ते हैं, किसी बात की रिसर्च करने को तैयार नहीं है। हमारे पास कोई खबर आई, हमने मनोमन तस्लीम कर ली। आप ये उलमा को कभी आप देखेंगे ना तो वो हदीस भी महबूब की कबूल करते तो पहले रावी पे बहस करते कि लाने वाला कौन है, ये बंदा किस तरह का है। अगर रिजाल शिका है फिर रवायत कबूल की जाएगी। और यहाँ जो बंदा भी बात लेके आ जाता है, जिस तरह की भी लेके आ जाता है, उसकी कबूल कर ली जाती है, रावी पर गौर ही नहीं होता। तो अजीज भाई, अपने मिजाजों में हेल्म, बुर्दबारी, ठहराव, वज़ादारी, ये इखलाकी रवैया है, ये रवैयों की मजबूती है। और अगर हमारे अंदर वो पैदा नहीं, आप तवज्जो करें, मैं वैसे ही छोटी तकरीर करने वाला मौलवी हूँ, मैंने जल्दी ख़त्म कर देनी, अल्लाह आपको जज़ा दे। जो मजमून मैं कहना चाहता था कह चुका हूँ। अब मज़ीद एक आध बात आपको समझानी है और हमारा जो है वो आने का मकसद मुकम्मल हुआ। तबीयत में थोड़ा ठहराव पैदा करें, दानाई, चीज़ों को ज़रा सोचें। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उन्होंने बाप के सामने, उस्ताद साहब के सामने, बुज़ुर्गों के सामने, शेख के सामने ऐसी बातें कर ली कि बाद में वो खुद भी पछताए कि यार मुझे अपने माँ बाप से ये बात कहनी। लेकिन अगर वो थोड़ा पहले सोचते, थोड़ा गौर करते, थोड़ा चीज़ों को तोलते, फौरी तौर पर फिल बदी हर बात करना ज़रूरी नहीं होता। हमारे अंदर वो चूँकि दानाई नहीं होती, वो समझ बूझ नहीं होती, वो मामला फहमी नहीं होती, तदब्बुर नहीं करते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले वहाँ से लो, दानाई सीखो, दानाई। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया था, बेटा 3 लोगों से मशवरा नहीं करना। अर्ज़ की हुजूर किस से? फरमाया एक तो लालची बंदे से कभी मशवरा नहीं लेना। हुजूर क्यों? फरमाने लगे उसका तो दिल हर वक्त दौलत में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, फारग ही नहीं है, तो वो क्या मशवरा देगा। और दूसरा फरमाया बखील बंदे से कभी मशवरा नहीं करना, कंजूस से मशवरा। फरमाने लगे जिसका दिल बड़ा नहीं उसका दिमाग कैसे बड़ा हो सकता है। और तीसरा हज़रत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया था, बेटा बुज़दिलों से कभी मशवरा नहीं लेना, वो तुम्हें कभी भी किसी बड़े कारनामे का मशवरा दे सकते। वो हर वक्त तुम्हें यही कहेंगे कि बड़ी कमज़ोरी है, बड़ी परेशानी है, हालात बड़े अबतर है, फ़लाँ मामला ऐसा है, तुम्हें कमज़ोर बातें सिखाएं। उन लोगों से मशवरा करना जो आज़्म वाले हों, हिम्मत वाले हों, तदब्बुर वाली ज़िंदगी गुजारें। अपनी ज़िंदगी में ये जज्बाती पांजिदर की हवा हुई, हम भी हो गए, फलाना ये कह रहा था उसका भी असर ले लिया, वो भी ये कह रहा था उसका भी असर ले लिया। दोस्तों थोड़ा सा चीज़ों को बुर्दबारी में, हिल्म में, तदब्बुर में, गौर व फिक्र में, सोच समझ में आप अपनी ज़िंदगी को गुजारें। जब आप दानाई के साथ कोई काम करते हैं ना, तदब्बुर के साथ, बिलखुसूस नौजवानों से कहूँगा बड़े जज्बाती फ़ैसले, बड़े जज्बाती। बाहर जाने का दिल किया तो अब सारे नौजवान बाहर ही जा रहे हैं। ओ भाई, बाहर जाके भी सारे लोग सेट नहीं हैं। किसने गलत फहमी में डाल दिया है कि जो बाहर जाता है तो जाते ही जनाब उसके सामने सारे रास्ते खुल जाते हैं? किसने कहा? आप मेहनत करें। ज़िंदगी में एक पेशा बुरा है, वो है किसी के आगे हाथ फैलाना। बाकी तो जो बंदा रेहड़ी लगाता है, मेहनत करके कमाता है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह का दोस्त है मजदूरी करने वाला।